ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج منائی جائے گی۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوگی۔ مویشی منڈیوں میں جانور کی خریداری کا فائنل راؤنڈ، جسے من پسند جانور مل گیا اس کی موج۔ کچھ بجٹ کی کمی کا شکار، قیمتیں نیچے آنے کا انتظار۔ منڈیوں میں رش کے باعث بیوپاریوں کے مزاج بھی بلند، جانور گھر تک لانے کے لیے گاڑی والوں کے بھی منہ کھل گئے۔ آج کے وی آئی پی ہیں قصاب، جسے قصاب مل گیا خوشحال، جسے نہ ملا تلاش میں بے حال۔ بکنگ بند کے بورڈ لگ گئے، چھوٹے جانور کے 7 سے 10 ہزار، بڑے کی 20 سے 30 ہزار ڈیمانڈ، اصل کے ساتھ جعلی کی بھی بھرمار۔ اناڑی قصابوں کے بکنگ کے لیے بلند و بانگ دعوے، چھریاں تیز کرنے والوں نے بھی مہنگائی کا ٹوکا چلا دیا۔ شیرو، ٹائیگر اور سلطان رہے کچھ دن مہمان، سب ہوں گے قربان۔ قربانی سے پہلے بچوں کی بے قراری بڑھ گئی، کھلا پلا اور ٹہلا کر بھی جانوروں سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ بڑوں کو قربانی کے بعد پیٹ پوجا کی فکر، گھروں میں بننے لگے پکوانوں کے پلان، باربیکیو کے لیے انگیٹھیوں کی خریداری، کوئلے کے دام بھی چڑھ گئے۔ قربانی سے پہلے جیب پر چھری چل گئی، پیاز کی سرکاری قیمت 75، بازار میں 120 روپے کلو ہو گیا۔ ٹماٹر 100 سے 120 روپے، لہسن دیسی 450 روپے کلو میں فروخت۔ دھنیا اوپن مارکیٹ میں 600 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ گرم مسالہ جات کی قیمتوں میں 5 سے 50 روپے کا اضافہ۔ ظالم اقوام سے نعمتیں چھین لی گئیں، کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا گیا۔ امام علی عبد الرحمن الحذیفی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، کہا مسلمان مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے۔ ہمیشہ سچ بولیں اور غلط بیانی سے گریز کریں، بدعت اور غیبت سے دور رہو۔ امام علی عبد الرحمن الحذیفی کی تقوی اور عہد پورا کرنے کی تلقین، کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپوں کا دورہ، کیمپوں کا تفصیلی معائنہ، حجاج کرام خصوصاً بزرگ عازمین سے ملاقات۔ محسن نقوی نے سہولیات اور رہائش و کھانے پینے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے وزیر مذہبی امور محمد یوسف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا اور بہتر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ترک صدر نے پاکستان کی امن کوششوں کی مستقل حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ طیب اردوان نے بلوچستان میں دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت کی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں کرتے، پانی کا بطور ہتھیار استعمال ہرگز قبول نہیں، پاکستان نے عالمی برادری پر واضح کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مسئلہ کشمیر کے حل پر زور، سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ عالمی سطح پر یکساں قوانین ناگزیر ہیں، چند ملکوں کو فائدہ نہ دیا جائے، تمام رکن ملکوں کا مساوی کردار تسلیم کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کی کوششیں کیں۔ پاک چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر، مشترکہ اعلامیے میں نئے دور کی عالمی برادری کے قیام پر اتفاق۔ پاک چین دفاعی تعاون بڑھایا جائے گا، انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ سی پیک 2 کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے پر اتفاق۔ گوادر بندرگاہ کو علاقائی رابطہ کاری کا بڑا مرکز بنانے کا فیصلہ۔ خنجراب پاس کے ذریعے پاک چین زمینی رابطہ مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ چین نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کا ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعادہ۔ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں، چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ پاک چین دوستی کو انقلاب میں بدلیں گے، اسٹریٹجک شعبوں میں نئے انقلاب لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب،
کہا صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ خطے میں امن و ترقی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ امریکہ کو اب اڈے نہیں ملیں گے، علاقائی ممالک اب امریکی ڈھال نہیں بنیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا حج پر پیغام، کہا اسرائیل اپنی عمر کے آخری مراحل میں پہنچ چکا، مستقبل امت اسلامیہ کا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا غیر معمولی اجلاس آج بلا لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں تمام کابینہ ارکان شریک ہوں گے۔ سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ بھی شریک ہوں گی۔ اجلاس میں ایران سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے جنوبی ایران میں نئے فضائی حملے، سینٹ کام کے مطابق حملے میں ڈرون لانچنگ تنصیبات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ بندر عباس میں رات گئے دھماکے ہوئے تھے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی F-35 طیارے پر فائرنگ کا بھی دعویٰ۔ امریکہ کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، ایران کا امریکی جارحیت پر سخت جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی فوج کے ترجمان جنرل ابو الفضل شکارچی نے کہا ہے کہ جنگ مسلط ہوئی تو خطے سے باہر پھیل سکتی ہے۔ ایران اپنی ریڈ لائن پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جوہری پروگرام کی طرح اب ہرمز بھی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کو دینا ہوگی۔ افزودہ یورینیم امریکہ لا کر تباہ کریں گے۔ یورینیم کہیں اور بھی تباہ کی جا سکتی ہے۔ جوہری توانائی کمیشن یا اس کے مساوی ادارہ اس عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ ترکی کے سرکاری ٹی وی کے مطابق علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو تقویت دی۔ فیلڈ مارشل نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ شمالی کوریا کا رواں سال 8واں میزائل تجربہ۔ نئے تجربے میں متعدد میزائل سمندر کی جانب فائر کیے گئے۔ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے۔ میزائلوں نے تقریباً 80 کلومیٹر تک پرواز کی۔ بھارت میں مسلمانوں پر مودی سرکار کا ایک اور ظلم۔ مودی سرکار نے نماز عید اور قربانی پر پابندی عائد کر دی۔ اتر پردیش میں نماز عید پڑھنے اور قربانی کرنے والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اتراکھنڈ میں بھی مسلمانوں کو مذہبی فریضہ ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے CEO کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں شراکت داری کی پیشکش۔ 31 مئی تک ملک میں شدید گرمی کی لہر کا امکان۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں سورج آگ برسائے گا۔ NDMA نے گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ شارع قراقرم سمیت متعدد سڑکیں حساس قرار۔ ہنگامی اقدامات کی ہدایت جاری۔ یورپ میں شدید ہیٹ ویو، کئی ممالک میں درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ ریکارڈ۔ پیرس، لندن اور جرمنی مئی کی غیر معمولی گرمی کی لپیٹ میں۔ درجہ حرارت 30 سے 34 ڈگری تک جا پہنچا۔ لندن میں 34 ڈگری ریکارڈ۔ رواں ماہ کا گرم ترین دن۔ جرمنی میں بھی پارہ 30 ڈگری کو چھو گیا۔ اور آسٹریلوی ٹیم کو بڑا جھٹکا، کپتان مچل مارش پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے ہفتے کو کھیلا جائے گا۔